عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لی لائق دبا، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 8، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 پڑھی گئی، جن دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے روز کے میزان کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ آئندہ خطبہ کل بروز قیامت کن کن چیزوں کا وزن ہوگا۔ دنیا میں انسان جو نیکیاں کرتا ہے یا جو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق برائی سے ہو یا اس کا تعلق نیکی سے ہو، وہ دنیا میں کرے اور اس کا کوئی ریکارڈ نہ بنے، اس کی نیکی یا اس کے گناہ کو لکھا نہ جائے، محفوظ نہ کیا جائے۔ وہ جو کچھ بھی نیکی کرتا ہے یا جو برائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے اس سال یہ نیکی کی ہے یا یہ گناہ کیا ہے۔ وہ خود شمار نہیں کر سکتا ہے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، میں اس کو شمار کروا کے رکھتا ہوں، تم بھول جاتے ہو۔ کسی کی کوئی نیکی چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ ضائع نہیں جائے گی۔ کسی کا کوئی بھی گناہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ ایسا نہیں کہ ریکارڈ میں نہیں آئے گا۔ قیامت کے روز کے 3 وقت بڑے مشکل ہوں گے۔ ایک، جس وقت انسان پل صراط سے گزریں گے۔ دوسرا، جس وقت نامہ اعمال کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسرا، جس وقت انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں اور ان کی برائیوں کا میزان لگے گا، وزن کیا جائے گا، نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ وہ وقت انتہائی مشکل ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں قیامت کے روز کے میزان کا تذکرہ ہے، انسان کی نیکی اور بدی کے وزن کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے روز میزان کا لگنا برحق ہے، نیکی کا تولا جانا برحق ہے، بدی کا تولا جانا برحق ہے، ہوگا ایسا، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ثقلت، 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں گناہ ہے اور ایک میں نیکی ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن لوگوں کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، فاولئک هم
मुफ्लिहून, वो कामयाब हो गया। वमन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिन लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। क्या जुल्म किया है? बिमा कानू बिआयातिना यजहदून, ये मेरी आयतों का इनकार करते रहे, झगड़ते रहे, बहस व मुबाहिसा में रहे, शुकूक व शुबहात में रहे, तरह तरह के हीलों में रहे, और ये वैसा अमल नहीं कर पाए कि इनकी नेकियों का पलड़ा भारी होता। बड़ा मुश्किल वक्त है। ऐसी बेशुमार आयत हैं कुरान के अंदर, जब आप तिलावत करें ना तो ऐसी आयतों पर गौर करना चाहिए। इसी तरह से सूरह अंबिया आयत नंबर 47, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, क़यामत के रोज़ मीज़ान लगाया जाएगा, तराजू लगाया जाएगा, और नेकी और बदी को तोला जाएगा। फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, किसी नफ्स पर राई के दाने के बराबर जुल्म नहीं होगा। वहाँ सबके दरमियान इंसाफ होगा, और राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। फ़इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर किसी अंधेरी रात में कोई नेकी किसी चट्टान में अगर की ना किसी ने, अल्लाह ने कहा अतैना बिहा, वो उस तराजू में आएगी। छुप करके कोई नेकी की, वो उस तराजू में आएगी। इसी तरह से गुनाह, कोई भी छोटा से छोटा गुनाह किया, ऐसा नहीं है कि वो उस तराजू में नहीं होगा। उस गुनाह के पलड़े में वो छोटे से छोटा गुनाह भी मौजूद होगा। अतैना बिहा, हम उसको लेकर के आएंगे, आएगी वो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगी, आएगी वो। काश एक मुसलमान का ये तसव्वुर हो, ये अकीदा हो कि मैं जो कहने जा रहा हूं ये मेरे तराजू में आएगा कल, मैं जो करने जा रहा हूं ये मेरे तराजू में आएगा कल। अगर ये अच्छा है तो इसको मैं कहूं और करूं, अगर ये बुरा है तो मैं उसको छोड़ दूं, वरना कल मुझे पछतावा होगा। जब इंसान तोले ना तो एक दो दाने का अगर फर्क होता है ना तो भी डालता है, बराबर करता है। कहा वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, हम उसको लेकर के आएंगे। वकफ़ा बिना हासिबीन, हम काफ़ी हैं हिसाब लेने वाले। इस तरह की कुरान मजीद में बेशुमार आयात हैं। अल-क़ारिया सूरह जब हम पढ़ते हैं ना उसमें भी मौजूद है, फमन सक़ुलत मवाज़ीनु, जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा वो क्या कहेगा? फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो बुलंद जन्नत में होगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, और जिसके गुनाह का पलड़ा झुक जाएगा वो कहाँ होगा? फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, आपको क्या मालूम हाविया क्या है? तनारुन हामिया, सख्त गर्म किस्म की आग है हाविया। मालूम क्या हुआ? कुरान मजीद की बेशुमार ऐसी आयात हैं जिनमें क़यामत के रोज़ के तराजू के लगना बयान किया गया है, नेकी और बदी का तोला जाना बयान किया गया है। लिहाजा एक मुसलमान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे नेकी के तराजू में होगा, इसको मैं करूँ, और मैं जो बुराई करने जा रहा हूँ ये मेरे बदी के तराजू में होगा, इसको मैं छोड़ दूँ। मैंने जो बात कही थी कि आखिर तोला क्या जाएगा, तोला क्या जाएगा? कुछ लोग ऐसे सवालात भी करते हैं, नेकी कोई वज़न थोड़ी होती है। एक बंदे ने कहा सुबहान अल्लाह, ये नेकी है,
یہ کوئی اجساد تھوڑے، جسم تھوڑے ہیں کہ وزن ہوگا، کوئی اشیاء تھوڑی ہے کہ وزن ہوگا، کوئی لوہا پتھر لکڑی تھوڑی ہے کہ وزن ہوگا۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، نیکی ہے، اس نیکی میں وزن ہوگا۔ یار یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جانیے کہ 3 چیزیں بروز قیامت تولی جائیں گی۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، انسان کے عمل کو تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کے اندر وزن ہوگا۔ دوسرا، صحائف اعمال، وہ اعمال جن کو صحیفوں کے اندر لکھا گیا ہے، کتابوں کے اندر لکھا گیا، رجسٹروں کے اندر لکھا گیا ہے، وہ رجسٹر تولے جائیں گے۔ یعنی جن رجسٹروں کے اندر فرشتے انسان کی نیکی کو لکھتے ہیں، جن رجسٹروں کے اندر فرشتے انسان کے گناہوں کو لکھتے ہیں، تو وہ کاپیاں، وہ رجسٹر تولے جائیں گے۔ تیسرا، بذات خود انسان کو ہی تولا جائے گا، بذات خود انسان کو ہی تولا جائے گا۔ آج کا خطبہ ان 3 چیزوں پر مشتمل، عمل کو تولا جائے گا، صحائف اعمال کو تولا جائے گا، انسان کو خود تولا جائے گا، انسان کے عمل کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وزن کا ذکر کر دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں یہ بات موجود ہے۔ کئی ساری ایسی احادیث ہیں کہ انسان کی نیکی کو تولا جائے گا۔ صحیح بخاری کی 6406 4606 6406 6406 صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مشہور حدیث ہے، اکثر و بیشتر ہم نے اور آپ نے یہ سنی ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو دونوں زبان پر ہلکے ہیں، آسان ہیں، بڑے آسان ہیں۔ بے شمار لوگ جو قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، ان کو یاد ہے، لیکن ان کی قدر و قیمت شاید سب کو یاد نہ ہو، سب کو معلوم نہ ہو کہ کتنے وزنی ہیں یہ کتنے اچھے ہیں۔ کہا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، آسان ہیں، آسانی سے کوئی بھی کہہ لیتا، بچہ بھی کہتا، جوان بھی، بوڑھا بھی، سب کو یاد ہے۔ خفیفتان ثقیلتان فی المیزان، جو میزان میں وزنی، پتہ کیا چلا؟ وزن ہوگا، عمل کا وزن ہوگا۔ یہ میزان میں، ترازو میں وزنی ہے، زبان پر ہلکے ہیں، رحمان کو پسند ہے۔ 3 چیزیں، یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت آسان ہیں اور میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے عمل کو تولا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث 4606۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے مسند احمد اور صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل
المیزان الحسن الخلق، قیامت کے روز میزان میں سب سے زیادہ وزنی نیکی اچھے اخلاق کی ہوگی۔ اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ اچھے اخلاق نیکی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جس کا وزن ہوگا اور ترازو میں یہ سب سے زیادہ وزنی نیکی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنُ الْخُلْقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالصَّوْمِ، اچھے اخلاق والے لوگ ان لوگوں سے آگے نکل جائیں گے جو نفلی نماز کے پابند ہوں یا نفلی روزوں کے پابند ہوں، اپنے اس اخلاق کی وجہ سے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی نیکی تولی جائے گی۔ کیا تولا جائے گا؟ عمل تولا جائے گا۔ دوسری چیز کیا تولی جائے گی؟ صحائف اعمال تولے جائیں گے، رجسٹر تولے جائیں گے، وہ کاپیاں تولی جائیں گی جن میں فرشتے انسان کی نیکیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنیے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2639، صحیح بخاری کی حدیث 2639، لمبی حدیث ہے ایک۔ وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ سيخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا كل سجلا مثل مد البصر فيقول اتنكر من هذا قال لا يا ربي اكتبتي الحافظون قال لا يا ربي افلك عذر قال لا يا ربي۔ عبداللہ بن عمر بن عاص راوی حدیث ہیں، صحیح بخاری کی روایت، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میری امت کے ایک شخص کو لائے گا۔ یہ صاف ہو گیا کہ وہ امت محمدیہ کا شخص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا اور لانے کے بعد کیا کرے گا؟ علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوقات کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، کسی کو نہیں پتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ یار میں بے عزت نہیں ہوا۔ دو کو پتہ چل جائے تو سوچتا ہے یار ان کے سامنے میں بے عزت ہو گیا۔ 10 کو پتہ چل جائے، سوسائٹی میں پتہ چل جائے تو چہرہ چھپاتا ہوا گھومے گا کہ میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ معلوم ہے وہاں خاندان نہیں ہوگا صرف ایک، علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کو لائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بدعملی کو لایا جائے گا۔ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًا، اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ کتنے؟ ایک کم 100، اور کاپی نہیں، رجسٹر۔ وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ مثل مد البصر، آدمی پلین جگہ میں دیکھے تو جہاں حد نگاہ پہنچے نا، اتنے بڑے رجسٹر۔ اب آدمی سوچے یار وہ کہاں فرشتے ادھر کرامن کاتبین دائیں بائیں رہتے ہیں، کیسے لکھتے ہوں گے؟ کیسے یہ بڑے رجسٹر؟ یہ فرشتے ہیں، یہ دکھتے نہیں ہیں، یہ لکھتے ہیں، یہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی قلمیں، ان کے رجسٹر دکھتے نہیں ہیں، لیکن کہا اتنے بڑے کہ جتنے حد نگاہ جائے، اتنے بڑے 99 رجسٹر۔ بڑے کتنے اور پھر 99 سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ہے تیرا پوری فائل دنیا کی۔ واللہ پوری فائلیں تیار ہونی ہیں، سورہ قاف پڑھ کے دیکھ لو، فائل تیار ہو رہی، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کل بروز قیامت فرشتہ لے کر کے آئے گا، کیا کہے گا؟ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید
میرے رب یہ ہے اس کی فائل جو میں نے تیار کی ہے. سورہ قاف کی آیت ہے. جب انسان کو لایا جائے گا نا تو فرشتہ آئے گا, وہ کرامن کاتبین اس کی فائل لے کر کے آئے گا. ھذا ما لدی عتید, یہ ہے جو میں نے اس کا ریکارڈ تیار کیا ہے. دو قرین ہوتے ہیں دنیا میں, ایک فرشتہ اور دوسرا شیطان. خطبہ بڑا غور سے سننا چاہیے. خطبے کے دوران کوئی سبحان اللہ تسبیح پڑھے نہیں, بالکل نہیں. اسکت کے نام ہے, اسکت, بات بالکل نہیں خطبے کے دوران. یہ لغو کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے دوران خطبہ کسی کو یہ کہہ دیا کہ خاموش رہو, اس نے لغو بات کی. تو اس بات سے بچنا چاہیے, بہت غور سے خطبہ سننا چاہیے. 99 رجسٹر وہاں فرشتہ حاضر کر دیتا ہے, کہتا ہے میرے رب یہ ہے اس کی فائل. دو قرین ہوتے ہیں دنیا میں, ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور دوسرا فرشتہ. فرشتہ اس کا نوٹ کرتا رہتا ہے, شیطان بہکاتا ہے, وسوسے دلاتا ہے. تو سورہ قاف کے اندر دونوں کا ذکر ہے. وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ, دوسرا قرین آئے گا شیطان. فرشتہ آیا, اس نے فائل رکھی سامنے. شیطان آئے گا, کیا کہے گا؟ ربنا ما اطغیتہ, میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے. ولکن کان فی ضلال بعید, بلکہ یہ خود دور کی گمراہی میں تھا. اللہ رب العالمین اس شیطان سے کیا کہے گا؟ لا تختصموا لدی, اس انسان اور اس شیطان سے میرے پاس یہاں جھگڑے مت کرو, ایک دوسرے پہ مت لگاؤ. انسان کہے گا تو نے مجھے وسوسہ دیا, وہ کہے گا میں کیا کروں, میرے پاس تو دلیل نہیں تھی. سورہ ابراہیم کی آیتیں, پوری تقریر ہے شیطان کی وہاں کی. تو وہ تو وہاں پہ بھی جا کے بری ہو جائے گا. تو یہاں 99 رجسٹر سامنے کھول دیے ہیں, کتنے بڑے, حد نگاہ. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے 3 چیزیں پوچھے گا. نمبر 1, کیا اتنکر من ھذا, اس کا انکار کرتا ہے کیا تو کہ میں نے یہ نہیں کیے؟ تفتیش دیکھ لو, انکار کر رہے ہو کہ یہ گناہ تو نے نہیں کیا؟ لا یا ربی, میرے رب میں انکار نہیں کرتا, میں نے کیا ہے. کہاں انکار کرے گا, جھوٹ کہاں بولے گا, کیا کہے گا؟ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں. دوسری بات پوچھی جائے گی, اکتبتی الحافظون, لکھنے والے فرشتوں پر کوئی اعتراض کہ تو نے یہ گناہ کیا ہی نہیں اور انہوں نے لکھ دیا؟ کوئی اعتراض تیرا؟ لا یا ربی, میرے رب فرشتوں پر اعتراض مطلب ہی نہیں, میرا کوئی اعتراض نہیں کہ میں نے کیا انہوں نے لکھے. تیسرا, افلک عذر, تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ اب بتاؤ, جس کے 99 گناہ ہوں اور پھر 99 رجسٹر ہوں, وہ کوئی عذر پیش کر سکتا ہے؟ ہو بھی تو بھی نہیں کرے گا. کسی انسان کی ایک نیکی ہو اور 99 گناہ ہوں, سوچے گا یار اب 99 گناہ کے مقابلے میں ایک نیکی میں کیا بیان کروں, یا اس میں کیا عذر بیان کروں؟ میرے رب میرا کوئی عذر نہیں. چوتھی بات پوچھی جائے گی, تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ غور سے سنو, میں کوئی کہاوت اور قصہ نہیں سنا رہا ہوں. جس مکتبہ فکر کو مانتے ہو, حدیث وہاں سے لاؤ, دیکھو پڑھ کے نکلے گی انشاءاللہ. المکتبہ تو شاملہ ہو, اسلام 360 ہو, وہاں سے نکال کے دیکھو. چوتھی بات پوچھی جائے گی, کوئی نیکی ہے؟ ایک نیکی اس کی ہے, لیکن 99 رجسٹر گناہ کے ہیں نا. وہ کہے گا میرے رب میری کیا نیکی ہے, کوئی نیکی نہیں. اللہ رب العالمین فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنہ, کیوں نہیں, تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس, تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس. لا ظلم علیک اليوم, آج کے دن ظلم نہیں ہوگا, ایک نیکی ہے تیری, تیری ایک نیکی ہے. یہ باتیں ہوئیں, پھر کیا ہوگا؟ فتخرج البطاقۃ, بطاقہ ایک ورق نکالا جائے گا, ایک کاغذ نکالا جائے گا. وہ کاغذ اس کو دیا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ احضر وزنک, لے اس کاغذ کو اور ان 99 رجسٹروں کو, ان کا وزن کر. ایک پلڑے میں یہ بطاقہ رکھ,
ایک نیکی اور دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں کے. یعنی نیکی کے پلڑے میں کیا ہوگا؟ ایک بطاقہ رکھ، اور بدی کے پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ اور جا ان کو تول. وہ بندہ کیا کہے گا؟ میرے رب مع هذه السجلات ومع هذه البطاقہ، میرے رب کہاں 99 رجسٹر اور کہاں ایک بطاقہ، ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ ایک رجسٹر ہوتا تو بندہ سمجھتا ہے کہ کچھ تو وزن ہوگا. 99 رجسٹر، کوئی بندہ کہے ایک طرف 99 ہیں ایک طرف 50 ہیں، وزنی کتنے ہوں گے؟ بندہ کہے خیر 99 تو زیادہ وزنی ہوں گے. یہاں ایک رجسٹر بھی نہیں ہے، صرف ایک کاغذ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میرے رب. اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا، حدیث کے اندر 2 مرتبہ یہ بات ہے، لا ظلم علیک اليوم، ظلم نہیں کیا جائے گا نا، وہ تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس. وہ نیکی اس بطاقے میں لکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پورا کلمہ توحید اور کلمہ رسالت موجود، صرف یہ کلمہ لکھا ہوا. اس سے کہا جائے گا تو وزن تو کر. کیا ہوگا؟ فَيُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ. چنانچہ ایک ترازو میں، بدی کے ترازو میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، اور نیکی کے ترازو میں وہ ایک کاغذ رکھا جائے گا. اور جب اس کو اوپر اٹھایا جائے گا وزن کرنے کے لیے، جیسے کو اٹھائی جاتی ہے کوئی چیز، تو کیا ہوگا؟ فَتَاشَتِ السِّجِلَّاتُ فَسَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ. ثقلت وزنی، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. فتاشت السجلات، تاشا کہتے ہیں اوپر اٹھ جانا. تاشت، اور تاشا کا جو لفظ عربی کا ہے نا، کوئی چیز اوچھی ہو، گرنے والی ہو، اور آپ کسی کو کہو دور ہٹو دور بھاگو، یہ اوپر سے گرے گی. تو 99 رجسٹر وہ جب اوپر اٹھیں گے ایسے، اور ہیں کتنے بڑے، تو کہا تاشت السجلات، وہ 99 رجسٹر اوپر اٹھیں گے ترازو میں، ایسے لگیں گے جیسے کہ ابھی گرے وہ، اور گرے تو کسی کے اوپر گر جائیں گے اور ختم ہو جائے گا. اتنے بڑے رجسٹر ہیں. کہا وہ سب رجسٹر 99 گناہوں کے، وہ پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا. وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ، اور وہ بطاقہ والا پلڑا جس میں ایک کاغذ رکھا گیا تھا وہ وزنی ہو جائے گا، وہ نیچے جھکا رہے گا. پھر حدیث کا آخری الفاظ کیا ہے؟ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْئًا. جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو، اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو، کیا مطلب؟ توحید ہو، مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی چیز. توحید کی نیکی تھی اس کے پاس، گناہ بڑے تھے، بڑی سزا بھگتی اس نے، جائے گا جنت میں، لیکن کب؟ اس ایک نیکی کی وجہ سے. آپ اندازہ لگاؤ، اتنی بڑی نیکی، لیکن امت مسلمہ اسی کو سلجھا ہی نہیں پا رہی. توحید اور شرک کے فرق کو سمجھ ہی نہیں پا رہی. شرک کو بھی توحید سمجھا ہوا ہے، وہ شرک کو بھی توحید سمجھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں شرک تو فلاں کرتے ہیں، ہم تھوڑے کرتے ہیں. شرک تو فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں فلاں نہیں. الشرک دبیبۃ من اخفاء النمل. شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب اس کو تھوڑا کوئی سمجھتا ہے. وَلَّوْ تُفْتَحُ الشَّيْطَانِ، حدیث کا الفاظ ہے کہ لو مت کہا کرو، اس سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، شرک کے دروازے کھلتے ہیں. اور یہ شرک ہے لو کہنا. کیا مطلب لو؟ عربی کا جو لفظ ہے لو، اگر ہم اس مریض کو جموں لے کے چلے جاتے بچ جاتا. یہ اگر جو ہے نا، یہ شیطانی جملہ ہے. اگر ایسا کر لیتے یہ ہو جاتا. نہیں، اگر نہیں کر سکتے تھے نا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو اتنی باریک چیز کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے کہا آپ اور اللہ چاہیں میرا کام ہو جائے.
ہم تو روزانہ دن میں پتہ نہیں کتنے جملے دوسروں کو کہتے ہیں جس سے کوئی کام لینا ہے. آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا. اب اس کو کوئی شرک یا جملہ کہے گا؟ مانتا ہے کوئی شرک؟ کوئی نہیں مانتا ہے شرک. لیکن اللہ کے نبی نے فوراً صحابی کو ٹوکرا، اتجعلون للہ ندا، اچھا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ یہ مت کہو میں اور اللہ چاہیں، نہیں ایک جملے میں مجھے اور اللہ کو، بالکل نہیں، مجھے اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. اب ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک ہے کیا چیز ہے، شرک کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے. کچھ لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم عبادت کا تھوڑا کر رہے ہیں، تعظیم کا کر رہے ہیں. پھر تعویل بھی کر لیتے ہیں، تعظیمی سجدہ بھی کسی کے سامنے جھکنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ موجود، اللہ کے نبی آئے، صحابہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہا کسی کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا نہیں، بالکل نہیں. قیام کس کے لیے؟ قیام کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں. ہاں کوئی کسی کو جگہ دے اٹھ کر کے کہ آپ یہاں بیٹھیں، یہ ادب و احترام میں بٹھائیے، اس کو جگہ دیجئے، لیکن اس کے لیے ساتھ کھڑے ہو جائیں سارے. اللہ کے بندو، شرک و توحید کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے توحید کہ ایک شخص کے 99 رجسٹر ہیں اور ایک نیکی ہے توحید کی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ کس بات کی دلیل دی ہے میں نے؟ کس چیز کے وزن؟ صحائف اعمال تولے جائیں گے. انسان کے عمل جس رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں ان رجسٹروں کو تولا جائے گا. تو دو چیز سن لی آپ نے، کیا تولا جائے گا؟ عمل تولا جائے گا. اس کی دلیل دو کلمے بڑے ہلکے ہیں، زبان پر اللہ کو پسند ہیں اور میزان میں وزنی ہیں. ایک وہ سن لیا آپ نے، اور ایک میزان میں سب سے وزنی عمل اچھا اخلاق. اور دوسرا جو پوائنٹ سنا آپ نے کہ انسان کے اعمال کے جو رجسٹر ہیں ان کو تولا جائے گا، اس تعلق سے بخاری شریف کی یہ لمبی حدیث آپ نے سنی. تیسرا پوائنٹ، انسان کو ہی تولا جائے گا. اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث 2629. ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی یوم القیامت الرجل العظیم السمین. قیامت کے روز ایک موٹے اور بڑے آدمی کو لایا جائے گا. الرجل العظیم، عظیم مانا بڑا، سمین موٹا، لمبے موٹے ہٹے کٹے آدمی کو لایا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ اس کا وزن کیا جائے گا. ایک لمبا ہے، موٹا بھی ہے. دیکھو ایک موٹا وہ ہے جو ناٹا ہے اور ایک موٹا وہ ہے جو لمبا ہے. موٹے دونوں ہیں، لیکن جو لمبا موٹا ہوگا اس کا وزن زیادہ. حدیث کے اندر الفاظ دونوں موجود. عظیم السمین، لمبا بھی موٹا بھی، بڑا بھی موٹا بھی، اس کا وزن کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ لا یزن عند اللہ مثل بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا. اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی وزنی چیز، وزن ہی نہیں. آپ رکھو 10 کلو اور اٹھاؤ تو 1 کلو کے برابر بھی نہیں. تعجب ہو گیا یہ کیا؟ یہ تو 10 کلو رکھا ہوا میں نے پیچھے، وزن کہاں گیا اس کا؟ اس کا نام اللہ ہے. یہ ہے اللہ، واللہ یہ خالق ہے. کہا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے آیت کیا پڑھی؟ کہ فقرعوا، پڑھ لو اگر چاہو تو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. سورہ کاف کی آیت نمبر 105. بعض مفسرین نے
بعض محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ یہ آیت پڑھنا اس بات کی دلیل لی ہے کہ انسان کا جو وہ کہا گیا نا کہ کوئی وزن ہی نہیں ہوگا اس کی نیکی کا، وہ خود بذات خود انسان کا وزن نہیں ہوگا. اس کی شکل کیا ہوگی؟ نیک ہے تو وزنی ہوگا، بد ہے تو ہلکا ہوگا. نیک ہے وزنی ہوگا، بد ہے ہلکا ہوگا. انسان کو تولا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو انسان کی روح اور جسم دونوں سے مل کے انسان بنتا ہے، اور جسم اور روح دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، دونوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. کئی بار آپ سن چکے ہو کہ فرشتے روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں اے خبیث روح خبیث جسم سے نکل. گنہگار کو کہتے ہیں. اور نیکوکار کو اے طیب روح طیب جسم سے نکل. تو روحانی اور جسمانی دونوں علاج ضروری ہیں. روح کی تربیت ضروری ہے، روح کی اصلاح ضروری ہے. ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر من زکاہا ولیہا و مولاہا. بہت ضروری ہے. تو کہا کوئی وزن، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر تمہیں شک ہو تو سورہ کہف آیت نمبر 105 پڑھ کے دیکھ لو. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. یہ دکھ تو رہا ہے لیکن یہ وزنی نہیں ہے. ہم ترازو میں اس کو رکھیں گے لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ انسان کو بذات خود تولا جائے گا. اس تعلق سے ایک حدیث اور سنو. مسند احمد کی 3991 39491 3991 مسند احمد کی بڑی پیاری حدیث. صحابہ اکرام میں عبداللہ ابن مسعود جہاں سب سے اچھے قاری تھے، مشہور تھے. کچھ صحابہ اکرام اچھے قرآن پڑھنے میں، ابو موسیٰ اشعری، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود بڑے مشہور تھے یہ لوگ. اور ان میں بھی سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب تھے. عبداللہ ابن مسعود جہاں قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت ساری حدیثیں آپ سے مروی، بہت پتلے دبلے تھے. اپنے پتلے دبلے میں بھی مشہور تھے، بہت پتلے دبلے. اللہ اکبر. کتنے پتلے دبلے؟ یہ جو میں نے حوالہ دیا نا ابھی 3991 یہ آپ نکال کے دیکھنا. آپ 2-3 مرتبہ اس کو پڑھنا اور سوچنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑ رہے تھے. صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے. اب پتلی دبلی ٹانگیں، پنڈلیاں، ہوا تیز چل رہی، پیلو کی مسواک توڑ رہے. تو صحابہ کے فطری طور پہ ہنسی ہو گئی. صحابہ اکرام ہنس دیے اس بات پر. حدیث دیکھو. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہو کان یجتنی سواکن. عبداللہ ابن مسعود کیا توڑ رہے تھے؟ مسواک توڑ رہے تھے. وَكَانَ الرِّيحُ يَكْفُوهُ. ہوا بڑی تیز چل رہی تھی. فَيَضْحَكُونَ. صحابہ اکرام نے ہنس دیا ان کو دیکھ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فوراً پوچھ لیا مما تضحکون. تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ کیوں ہنسے ہو؟ فوراً صحابہ پوچھتے تھے. صحابہ بھی ایسے اللہ کے نبی سے خلاف معمول کوئی بات ہوتی ہے فوراً پوچھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر آئے، دستک دی، ازواج مطہرات آپ کے پاس موجود تھی. جیسے ازواج مطہرات کو پتہ چلا کہ عمر آئے ہیں بھاگ گئی اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ گئی. اور جیسے عمر اندر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اب یہ خلاف معمول تھا. روزانہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب بھی عمر آئے اور آپ مسکرائے. آپ نے خلاف معمول مسکرائے. عمر نے فوراً پوچھ لیا اللہ کے نبی کیوں مسکرائے ہو آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عجب تو ہؤلاء اللاتی. مجھے یہ جو میرے پاس بیٹھی تھی نا ان پر تعجب ہوا. ان کو جیسے پتہ چلا نا کہ عمر آئے بھاگ گئی ہیں، میں اس لیے مسکرایا ہوں.
عمر نے وہاں نبی کی موجودگی میں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا، یا ادواتی، اے اللہ کے نبی کی بیوی اور اپنے نفسوں کی دشمنوں، اتہبنی ولا تہبن رسول اللہ، ٹھیک ہوں اس میں آپ کی بیٹی بھی تھی، اچھا مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ سے ڈرتی ہو؟ اللہ اکبر، کیا عمر تھے یار، اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ عمر، اللہ 10 مل جائے نا، عمر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلا نمبر ابو بکر کا ہی ہے، دوسرا عمر کا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے، یہ اللہ نے دیا ہوا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج آئے ہیں کچھ لوگ ایسے جو نمبر دے رہے ہیں، اپنی نمبرنگ دے رہے ہیں، غلط بات ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدری صحابی، فتح مکہ سے پہلے صحابی، بعد کے صحابی، جو درجے رسول اللہ نے دیے وہی رکھنے چاہیے۔ تو جب بھی کبھی کوئی خلاف معمول مسکراتا نا، تو صحابی بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے اور اللہ کے نبی بھی پوچھتے تھے۔ آج کوئی کچھ بھی کہہ کے نکل دے، کوئی کچھ بھی کر لے، بڑے پیر ہیں، بڑے مفتی ہیں، کچھ کہنا مت، کچھ پوچھنا مت، جو کچھ عمل انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلنے دو۔ یہ بات یہاں نہیں ہے انشاءاللہ، یہ بات اہل الحق کے نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ اچھا سچے لوگ تھے، وہ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ کیا کہا؟ پورا واقعہ سنا دیا۔ کا من دقت الساقین، اللہ کے نبی ہماری جو ہنسی نکلی ہے نا، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، من دقت الساقین، یہ عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر کے ہم ہنس گئے کہ تیز ہوا چل رہی ہے اور مسواک توڑ رہے ہیں اور ان کی پنڈلیاں لہرا رہی ہیں۔ اللہ، اتنے باریک تھے۔ سنیے اللہ کے نبی نے جملہ کیا کہا، والذی نفس محمد بیدہ لتزن عند اللہ مثل الاحد۔ تمہیں یہ باریک دکھائی دے رہی ہیں، یہ باریک پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ کس کی؟ عبداللہ ابن مسعود کی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ انسان کو تولا جائے گا، نیکوکار ہے تو وزن ہوگا، بدکار ہے تو وزن ہی نہیں ہوگا، موحد ہے تو وزن ہوگا، مشرک ہے تو وزن نہیں ہوگا، متبع سنت ہے تو وزن ہوگا اور متبع سنت نہیں ہے تو وزن نہیں ہوگا، نمازی ہے تو وزن ہوگا، نمازی نہیں ہے تو وزن نہیں ہوگا، سچا ہے تو وزن ہوگا، جھوٹا ہے تو وزن نہیں ہوگا، نیکیاں ہیں تو وزن ہوگا، نیکیاں نہیں ہیں تو وزن نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ 3 چیزیں تولی جائیں گی، عمل تولا جائے گا، صحائف تولے جائیں گے جن میں عمل لکھے جاتے ہیں، اور تیسرا انسان کو خود ہی تولا جائے گا۔ تینوں چیزیں آپ نے دلیل کی روشنی میں سنی ہیں، اس لیے کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے دیکھ لینا یہ غلط ہے، صحیح ہے، صحیح ہے تو چھوڑنا مت، کر لینا۔ کیوں؟ نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے دیکھا اچھا برائی ہے مت کرنا، وہاں وہ بھی موجود ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لقمان نے سورہ لقمان پڑھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ایک گھر کے نگراں کو، باپ کو، ماں کو ضروری ہے۔ وہ جو 10 نصیحتیں لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی نا، اللہ نے آیتیں بنا کر کے اتاری ہیں۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ میرے بیٹے، ایک ماں اس بچے کو جو 6-7 سال کا ہے، جو اسکول جا رہا ہے، جو مدرسے جا رہا ہے، یہ عقیدہ سکھا دے، یہ رب کا ڈر ڈال دے، یہ نصیحت کر دے، بچہ کبھی برا نہیں کرے گا۔ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھ لینا، تو کچھ بھی کرے گا نا، اندھیرے میں کرے، روشنی میں کرے، زمین میں ہو وہ آسمان میں ہو، وہ چٹان میں ہو وہ کہیں بھی ہو، کل بروز قیامت لوگوں کے سامنے اللہ تیری اس برائی کو بیان کر دے گا، تیری اس نیکی کو بیان کر دے گا۔ میرے بیٹے کبھی بھی برائی مت کرنا۔ بولو ایسی نصیحتیں ماں بچوں کو کرتی ہیں آج؟
اور اللہ نے وہ نصیحتیں آیتیں بنا کر کے اتاری. دیکھو نا کتنی جگہ آتا ہے, یا بنی لا تشرک باللہ, یا بنی اقیم الصلاۃ, یا بنی انہا ان تقوا. کتنی جگہ آتا ہے یار. قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے کیا؟ کیا سمجھا آپ نے قرآن کو یار؟ سمجھا ہی نہیں واللہ, صرف تبرک کے لیے سمجھ لیا, قرآن خوانیوں کے لیے سمجھ لیا, تلاوت کے لیے سمجھ لیا. تو رب کا شکر ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے. لیکن یہ سلیبس آف دنیا, سلیبس آف آخرت, سلیبس آف برزخ, تینوں زندگیوں کا سلیبس ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو برے اعمال سے بچائے, اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں جو ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل